السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مارکر وغیرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے فعل امر سے متعلق سبق پڑھا تھا۔ فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا مطالبہ سمجھا جائے۔ ادخل، داخل ہو تو ایک مرد داخل ہو۔ انصر، مدد کر تو ایک مرد۔ تو یہ مطالبہ ہو رہا ہے، جس کو فعل امر کہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ فعل امر کے گردان میں اس کے بنانے کا طریقہ ذرا مختلف ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے یعنی 14 صیغوں کا ایک ہی طریقہ پڑھتے تھے کہ 14 صیغیں کیسے بنتے ہیں۔ یہاں حاضر اور غائب کے صیغوں کے اعتبار سے فرق ہے۔ حاضر کے صیغوں کے بنانے کا قاعدہ الگ ہے اور غائب کے صیغوں کے بنانے کا قاعدہ الگ ہے۔ تو فعل امر حاضر معلوم کا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا کہ یہ مضارع حاضر معلوم سے بنتا ہے کہ اس کی تائے علامت مضارع کو گرانے کے بعد اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے ساکن ہے یا متحرک۔ اگر ساکن ہے تو پھر مضارع کے عین کلمے کو دیکھیں گے، وہ مضموم ہے یا مفتوح مکسور۔ تو اگر وہ مضموم ہو تو ہم اس کے شروع میں حمزہ وصلی مضموم لگائیں گے، اور اگر مکسور ہو یا مفتوح ہو تو حمزہ وصلی مکسور لگائیں گے۔ تو حمزہ وصلی کے متعلق بتایا تھا کہ حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں؟ حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو درمیانے کلام میں گر جاتا ہے، اور حمزہ قطعی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو درمیانے کلام میں نہیں گرتا۔ اچھا جی، آگے دیکھیں کہ آج کے سبق میں اور اگر تا کے بعد والا حرف متحرک ہو تو حمزہ وصلی نہیں لگائیں گے اور ایک صیغے کے آخر میں سکون آئے گا، تو یہ ایک صیغے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ باقی صیغوں میں سکون نہیں آئے گا، وہ تو یا تو تثنیہ کے ہوتے ہیں یا جمع کے ہوتے ہیں۔ تو تثنیہ میں الف آتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہے، اور جمع میں واو آتا ہے۔ تو ایک صیغے کے آخر میں سکون کا یہ مطلب ہے۔ اب یہ کہ حمزہ وصلی نہیں لگائیں گے کیونکہ اس کے بعد والا متحرک ہے، جیسے تصرف سے صرف، یہ ذرا دیکھیے گا، یہ نہیں جا سکتا اس میں، آپ کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ہم لکھیں گے تصرف۔ اس کی تا کو، تصرف کی تا کو ہم گرا دیں گے تو اس کے بعد کیا بچ جائے گا؟ صرف۔ اچھا، اس کا جو صرف یہ اخیر میں پیش ہے، اس کو پیش کے بجائے جزم دے دیں گے، اب بن گیا صرف۔ ٹھیک ہے، صرف، صرفا، صرفو، صرفی، صرفا، صرفنا۔ یہاں سے ایسے ہاتھ سے لکھے تو نہیں ہو سکتا؟ اچھا،
اچھا جی. یہ اگر یہاں رکھ لیں، میں ذرا اس پہ کر لوں. یہ آپ حضرات دیکھیں گے، اب آپ کو نظر آئے گا جی. یہ دیکھیے گا جی، تصرف آپ کو نظر آ رہا ہے جی. اس کی استا کو ہم حذف کر دیں گے. اس کے بعد تا کے بعد والے صاد کو دیکھیں، یہ متحرک ہے. ٹھیک ہے، ساکن والی بات ہو گئی تھی پچھلے سبق میں. یہاں دیکھیں یہ متحرک ہے، تو اب کوئی حمزہ وصلی نہیں لے کر آئیں گے، اب سیدھا سیدھا بنائیں گے. اب صرف فا آخر میں اس کو ساکن کر دیں گے. صرف بن گیا، صرف جی. یہ فعل امر ہے، تو ایک صیغے کے آخر میں سکون آئے گا، یہ پہلا صیغہ ہوتا ہے، اس میں سکون آتا ہے. اور ایسے انصر، اس میں بھی اسی پہلے صیغے میں سکون آئے گا. ٹھیک ہے جی. انصر، اس کے علاوہ کیا ہوگا جی؟ وہ تثنیہ کا صیغہ ہوگا تو اس میں الف آئے گا، جمع کے صیغے میں واو. ٹھیک ہے، انصر، انصرا، انصرو. تو انصرا میں را کے اوپر زبر، کیوں؟ اس کے بعد الف ہے. اور انصرو میں واو سے پہلے را ہے تو اس کے اوپر پیش. انصر، انصرا، انصرو. اور یہاں صرف، صرفا، صرفو، صرفو. تو یہاں سکون نہیں آئے گا، صرف پہلے صیغے میں سکون آئے گا. اچھا، آپ کو ایک اور مثال بتا دوں. تعیدو، یہ مضارع کا صیغہ ہے. تعیدو، اس سے ہم نے بنانا ہے فعل امر. کیسے بنے گا جی؟ یہ علامت ماضی کا مضارع کو صیغہ، جی یہ ماضی کا صیغہ ہے. تا کو گرا دیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ کیسے ماضی کا صیغہ تھا، یہ بھی دیکھ لیں. یہ اصل میں تھا تو عدو، توعدو، توعیدو، توعدو. ایسے. ٹھیک ہے، تو یہ واو گر جاتا ہے، یہ حرف علت ہے، یہ گر جاتا ہے، تو یہ پھر تعیدو رہ جائے گا. یہ اب اس کے قاعدے ہیں، آپ نے پڑھے نہیں ہیں وہ، تو یہ تعیدو رہ گیا. ٹھیک ہے، یہ والا تعیدو یہ ہے. اچھا، تو پھر یہ تعیدو کے جب تا کو گرا دیا تو اب کیا بن گیا؟ ایدو، کیسے مٹتا ہے؟ اور یہاں سے لکھے گا یہ ہو گیا جی اعیدو، ایدو. اعیدو. لیکن آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آخر میں کیا کریں گے؟ ساکن. ساکن کریں گے. یہ کیا بن گیا؟ اعید. عید، یہ عید، امر کیسے تسنیہ کا کیا بنے گا؟ عیدا. جمع کا عیدا، عیدو. عیدو. آپ کو ایک اور چیز بھی اب ایک اور بتا دیتا ہوں جی. آپ نے نام سنا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا. ٹھیک ہے، جی ان کے مطلب نام میں جو تقی ہے نا، تقی، یہ جی مضارع جی کا صیغہ ہے. یہ مضارع کا صیغہ ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے، ابھی میں آپ کو اس سے ہم بناتے ہیں جی امر. تقی، بچتا ہے یا بچے گا تو ایک مرد، اس کا معنی یہ ہوتا ہے. یہ تقی ہے، اسے ہم نے بنانا ہے امر. جی، اس سے جب امر بنائیں گے تو اس کے
تا کو تا گرا کو دیں گے، جی ٹھیک ہے. اس کے بعد والا متحرک تو کیا بن گیا؟ قی. ٹھیک ہے. اب اس کا قاعدہ آپ نے یہ اس کو حرف علت کہتے ہیں، الف واو یا کو حرف علت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. امر کے اندر جب یہ بناتے ہیں، یہ آپ کے یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا، فعل امر بناتے ہوئے جب اخیر میں کوئی بھی حرف علت آ جائے نا تو اس کو گراتے ہیں. یہ فعل امر کا حاشیہ دیکھیں ذرا نیچے، جہاں نمبر 2 لکھا ہوا ہے، لائن کے نیچے جو 2 لائنیں لکھی ہوئی ہے نا، ایک لائن جو اخیر میں لگی ہے اس کے نیچے 2 لائنیں لکھی ہوئی ہے، اس کو حاشیہ کہتے ہیں. اس میں جو نمبر 2 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ ایک صیغے سے گر جائے گا. جیسے تدعو سے ادعو، ترمی سے ارمی، تخشا سے اخشا. تو یہ فعل امر میں اخیر میں اگر کوئی بھی حرف علت آ جائے، وہ ساکن ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ گر جائے گا. تو یہ کیا بن گیا اب جی؟ امر کا صیغہ کیا بن گیا؟ صرف ٹھیک قاف، قاف زیر قی، بس. آف یہ امر مقصور کا کہہ سکتے صیغہ ہیں اس ہے کو. جی. قاف مکسور، جی قی، یہ امر کا صیغہ ہے. تو سمجھ میں آ گیا؟ وقا، یقی، تقی، اسی سے قی بن گیا ہے. اچھا، ایک اور یہ مثال اچھا، لکھتے ہیں یہ جی. حاشیہ مجھے نہیں ملا، یہ بتائیے گا کون سے صفحے پر ہے؟ یہ جو فعل امر حاضر معلوم بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس میں جی اس کی آخری لائن دیکھیں. آخری تثنیہ مذکر حاضر جیسے تنصرانی سے انصرا، اس کے بعد کیا لکھا ہوا؟ بریکٹ میں 2 لکھا ہوا. یہ نہیں بلکہ تو صرف سے صرف کے بعد بریکٹ میں کیا لکھا ہوا؟ 2. ٹھیک ہے. یہ 2 آپ کو اشارہ کر رہے کہ نیچے سب صفحے کے اخیر میں کچھ لکھا ہوا ہے. آپ کی کتاب میں ہے جی؟ ابھی میں یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اچھا، یہ جو آن لائن کی کتابیں ہیں اس میں حاشیے میں نہیں لکھا ہوا، اس کے حاشیے میں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ ویسے یاد رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ فعل امر بناتے ہوئے اگر آخر میں حرف علت آئے گا تو حرف علت گر جائے گا جی. یہاں پر یا جو ہے حروف علت میں سے ہے. جی، یا تقی میں حروف علت میں سے. جی، ایک اور مثال دیتا ہوں جی. تدعو، جی اب اس سے امر بنانا ہے ہم نے. تو اس کے علامت تدعو، مضارع کو حذف کریں گے، اچھا، اور یہ جو الف دال جو ہے ساکن ہے تو حمزہ وصلی لگائیں گے مضموم، کیونکہ جی عین شاباش. مضموم ہے. جی کیونکہ عین مضموم ہے اس لیے ادعو بن جائے گا جی، ہم حمزہ وصل کون سا لے کر آئیں گے؟ تا کو گرا مضموم. دیا جی. اس کے بعد والا ساکن ہے، حمزہ وصل لے کر آئیں گے مضموم. کیوں؟ اس کا عین کلمہ مضموم ہے. اور کیا کریں گے؟ آخر میں دیکھیں واو کیا ہے؟ واو کو حرف ساکن کریں علت. نہیں، حرف علت ہے، گرا دیں گے. جی جی گرا دیں گے. کیا بن گیا جی؟ ادعو 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 ادعو، ادعو. عین عین مضموم. جی، ایک اور مثال سمجھے جی. ترمی، ترمی بالشرر. جی، ترمی تا کو گرا دیا، اس کے بعد والا ساکن ہے. جی حمزہ وصل کون سا آئے گا جی؟ مکسور. مکسور، کیونکہ عین کلمہ مکسور ہے. اور کیا جی کریں گے جی جی؟ آخر میں حرف علت بھی ہے، اس کو جی جی گرا دیں گے. کیا بن گیا؟ ارمی. ارم، ارم. ایک اور مثال بھی سمجھ لیں جی. تخشا، اخشاب. جی. اب تا کو گرانے کے بعد جی خا ساکن ہے، کون سا حمزہ آئے گا؟ جی حمزہ مضموم حمزہ مکسور.
مکسور آئے گا. مکسور آئے گا کیونکہ مفتو عین کلمہ مفتو ہو یا مکسور ہو دونوں صورتوں میں حمزہ وصل مکسور آئے گا. جی. مکسور آئے گا. اور آخر میں کیا ہے حرف علت الف واو یا میں سے الف ہے. الف ہے نا. جی جی. جی یا لکھی ہوئی نظر آتی ہے اور پڑھنے میں الف آتا ہے تو الف کو گرا دیا. کیا بن گیا؟ تخشا. اخشا. 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 تخشا سے اخشا. یہ چند مثالیں ہیں امر بنانے کا. چلے آج یہی سبب کافی ہے انشاءاللہ. باقی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. جی کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ. عین کلمہ کیسے کہتے ہیں؟ عین کلمہ جیسے ہوتا ہے نا فعال فا عین لام تو عین کو کہیں گے عین کلمہ. اسی طرح جو ہے تفعول میں عین جہاں پر آتا ہے نا تو وہ یعنی اس کو جس جگہ پر عین آ رہا ہے اسی کو ہم عین کلمہ کہیں گے. جزاک اللہ. جیسے ہم کہیں گے نا ینصرو